الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تصغر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان کے اندر ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتی ہیں انسان کی طرف سے عاجزی اور انکساری کو، کہ جب یہ کمزور ہے تو کمزور کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، بڑائی اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور بڑائی تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے، کیونکہ تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، ساری مخلوق اسی ذات کی محتاج ہے، اور اس ذات کو کسی کی طرف کسی قسم کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تکبر، بڑائی، عظمت یہ میری چادر ہے، تو جو تکبر کرتا ہے فرمایا گویا کہ وہ میری چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ اب جو کوئی کسی کا لباس چھینے، آپ بتائیں کتنا غصہ آتا ہے انسان کو، انسان اس سے انتقام لیتا ہے کہ اس نے میرا لباس مجھ سے اتارنے کی کوشش کی ہے۔ تو فرمایا کہ تکبر میرا لباس ہے، میری چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے تو گویا وہ میری چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے، میرا لباس مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ تو اس لیے انسان کے لیے عاجزی اور انکساری کا درس دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کا مقام دیکھیں، آپ کا مرتبہ دیکھیں، اور پھر آپ کو اس مقام پہ لے جایا جا رہا ہے جس مقام تک کوئی نہیں جا سکا، نہ پہلے کوئی جا سکا ہے نہ بعد میں کوئی جا سکتا ہے۔ آسمانوں سے بھی اوپر، جنتوں کو بھی کراس کر گئے، یہاں تک کہ فرشتوں کا جو آخری مقام ہے سدرہ منتہا، اس کو بھی پار کر گئے، عرش تک جا پہنچے، اور وہاں پر جب پوچھا گیا کہ محبوب میرے لیے لائے کیا ہو، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عاجزی کو ہی پیش فرمایا، انکساری کو پیش فرمایا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری زبانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں اور میری جسمانی عبادتیں ساری آپ کے لیے ہیں۔ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اس مقام پر بھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان تین باتوں کے بدلے میں تین انعامات عطا کیے۔ السلام علیک ایھا النبی، پہلے سلامتی، ورحمۃ اللہ، پھر رحمت، وبرکاتہ، اور پھر اس کی برکتیں۔ تین نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین تحفوں کے بدلے میں عطا فرمائیں معراج کی شب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اس انداز سے ہوا کرتی تھی کہ آپ کی دعاؤں میں دیکھیں، ایک دعا ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے، الفاظ پہ ذرا غور کریں، پوری دعا تو لمبی ہے، ابتدائی میں لفظ بتاتا ہوں آپ کو کہ دعا کے اندر کتنی عاجزی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اللہم انی عبدک، اے میرے پروردگار میں آپ کا بندہ ہوں۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک، میرا باپ بھی اللہ وہ آپ کا غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی اللہ وہ آپ کی باندی اور کنیز تھی، وہ بھی آپ کی بندی تھی۔ میرا باپ بھی آپ کا بندہ، میری ماں بھی آپ کی بندی، میں بھی آپ کا بندہ ہوں۔ کس انداز سے دعا کرتی ہیں، کتنی عاجزی اور کتنی انکساری ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر سوال کرتے ہیں۔ تو یہی تعلیم دی ہے آپ نے امت کو بھی کہ عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کی جائے، تکبر اور بڑائی کو اختیار نہ کیا جائے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے
ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کس بنا پر تم زمین پر اکڑ کے چلتے ہو، تمہارے چلنے سے نہ تو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑوں جیسی بلندی حاصل کر سکتے ہو۔ ہمارے بنائے ہوئے تو پہاڑ ہیں، ہماری بنائی ہوئی زمین ہے، تمہارے اندر کتنی طاقت ہے؟ جب طاقت نہیں ہے تو پھر تم اتنا تکبر کیوں کرتے ہو؟ تمہارے اندر غرور کس بات کا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ عمرو بن عاص یہ بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی صحابی ہیں۔ عبداللہ جوان ہوئے، والد صاحب نے شادی کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد اپنی بہو کے پاس، عبداللہ کی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ بیٹی خاوند تمہارا کیسا ہے؟ یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں اپنی بہو سے پوچھتے ہیں۔ وہ جواب میں کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے نعم العبد، بہت ہی اچھا بندہ ہے، بہت ہی اچھا بندہ ہے۔ اور پھر آگے اس کی تعریف کیا کرتی ہے کہ اتنا اچھا ہے، ایسا عابد زاہد ہے کہ عشاء پڑھ کے آتا ہے سیدھا مصلی پہ چلا جاتا ہے، مصلی پہ ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر جب اذان کا وقت قریب ہوتا ہے اس وقت نماز مکمل کر کے کھجور پڑی ہے 2 دانے کھجور کے لے لیتا ہے، 1 گلاس پانی کا پی لیتا ہے اور روزے کی نیت کر لیتا ہے، پھر مسجد کی طرف چلا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ عمرو بن عاص سمجھ گئے کہ یہ تعریف تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اندر شکوہ چھپا ہوا ہے۔ ہاں، ہر چیز کے پیچھے بھی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے نا، ایک ظاہری چیز ہوتی ہے، ایک باطنی ہوتی ہے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو غصہ کرتا ہے نا، بڑا غصہ ہوتا ہے، چہرہ سرخ ہوتا ہے، آنکھیں لال ہوتی ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والے دیکھتی ہیں کہ اس غصے کے پیچھے بھی اس کا پیار چھپا ہوا ہے۔ باپ ہے نا، پیچھے محبت اور شفقت چھپی ہوتی ہے۔ یہ مار، یہ غصہ شفقت کی بنا پہ ہوتا ہے، پیار کی وجہ سے ہوتا ہے، اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہ باپ تھے، سمجھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر واقعہ سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کی، چند مہینے گزر گئے اور میں انتہائی حسین لڑکی، انتہائی خوبصورت لڑکی بہو بنا کر لایا ہوں اپنے گھر۔ تو میں اس کے پاس گیا اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ گزر اوقات ان کے آپس میں کیسے ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیسے چل رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے مجھے یہ جواب دیا، جب میں نے پوچھا کیسا ہے بندہ، یعنی تمہارا خاوند کیسا ہے، تو اس نے کہا نعم العبد، بہت اچھا، بہت ہی اچھا بندہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ وہ ساری رات قیام کرتا ہے، مصلی پر قرآن پڑھتا رہتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ملواؤ بیٹے کو، عبداللہ کو مجھ سے ملواؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملواؤ سے کیا مراد ہے کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ؟ نہیں، حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چل کر خود میرے گھر تک آئے۔ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، کوئی بڑائی نہیں، کوئی تکبر نہیں، آپ چل کر خود آئے۔ واقعہ لمبا ہے، سارا سنانا مقصود نہیں ہے، میں صرف وہ مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں جو عنوان سے متعلق ہے۔ تو آپ تشریف لائے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں ملاقات ہوئی، بیٹھ گئے، تکیہ رکھا ہوا تھا ہم دونوں کے درمیان میں، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، سامنے میں بیٹھا ہوں، ہمارے درمیان میں تکیہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ پر ٹیک نہیں لگایا اور نہ ہی تکیہ اٹھا کر پیچھے رکھا ٹیک لگانے کے لیے۔ گفتگو ہوتی رہی، جس طرح میں بیٹھا تھا آپ بھی اسی انداز میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ گفتگو مکمل ہو گئی، تکیہ وہیں پڑا رہا۔ آپ دیکھ لیں، اگر ایسی مجلس میں ہم جائیں تکیہ پڑھو تو ہم سب سے پہلے اسے اٹھا کر پیچھے رکھیں گے، پہلے ٹیک لگائیں گے، پھر ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے۔ لیکن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایسی عاجزی میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھی۔ اور پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا، عبداللہ میں نے سنا ہے کہ تم روزانہ روزہ رکھتے ہو باقاعدگی کے ساتھ اور ساری رات قرآن پڑھتے ہو نماز میں۔ اس نے کہا جی حضور میں ایسے کرتا ہوں، ایک عرصے سے میری عادت ہے۔ فرمایا چھوڑ دو، ایسا نہیں کرنا۔ ان لنفسک علیک حق، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ولزورک علیک حق، جو ملنے کے لیے آتے ہیں، جو مہمان آتے ہیں، ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ولزوجک علیک حق، اور تیری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔
لہذا سارے حقوق ادا کرو، ہر ایک کو اس کا حق پہنچاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اپنی تلاوت میں کمی کر لو، روزانہ ختم کرتے ہو، اب ایسے کرو مہینے میں ختم کیا کرو، ایک پارہ روز پڑھو بس۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں طاقت زیادہ ہے، میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ پھر کرتے کرتے 15 دن، اس نے کہا نہیں مجھ میں طاقت اور بھی زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا کہ بس 7 دن میں، ہفتے میں قرآن ختم کیا کرو، یعنی 7 منزلیں، 1 منزل روزانہ، اس سے زیادہ اب کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ روزہ رکھنے میں سب سے بہتر، پہلے تو آپ نے کم فرمایا، لیکن جب اس نے کہا نا کہ مجھ میں طاقت زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہتر اور پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ اگر رکھنے ہیں پھر اس طریقے سے رکھو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑ دیا کرو۔ تو تواضع میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کیا اور اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، تکبر غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من تواضع للہ فرفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو رفعتیں عطا فرماتے ہیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، بلال غلام تھا، کیا تھا اس کے پاس؟ کچھ نہیں تھا، عاجزی کو اختیار کیا، کیا مقام ملا اور کیا مرتبہ ملا۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں ابو جہل کو، مال و دولت بھی تھا، سردار بھی تھے اور سب کچھ تھا، لیکن جب تکبر کو اختیار کیا تو کہاں گیا؟ ابو ہریرہ کو دیکھیں، اس حد تک کہ کھانے کو کئی کئی دنوں تک کچھ نہیں ملتا تھا، فرماتے ہیں مسجد کے صحن میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہوتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ گزرتے تھے سمجھتے تھے اسے کوئی دورہ پڑ گیا ہے، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے پڑا ہوں، لیکن عاجزی اختیار کی تو مقام مرتبہ کیا ملا۔ اور ابو لہب نے تکبر اختیار کیا تو کہاں گیا؟ تو فرمایا جس نے تواضع کو اختیار کیا، جس نے عاجزی کو اختیار کیا اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو، اس کے مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے نام کو روشن کر دیتے ہیں، رہتی دنیا تک اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے صرف نام نہیں، نام بھی باقی رہتے ہیں، ان کے کام بھی باقی رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی باقی رکھتے ہیں تاکہ ان کی لیے صدقہ جاریہ رہے، وہ چلتا رہتا ہے ساتھ ساتھ ان کے بعد بھی۔ تو بہر طور فرمایا کہ تواضع کو اختیار کیا جائے۔ اور حضرت لقمان نے، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہی فرمایا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہیں پھلانے تم نے، یعنی تکبر کی وجہ سے، یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، بڑائی کی وجہ سے ہوتا ہے، بے رخی سے پیش آنا، کسی کے سامنے بے رخی سے پیش آنا، چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونا، اس انداز سے ملنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو بتایا گیا کہ تمہاری گفتار کے اندر بھی بڑائی تکبر کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر بھی اکڑ کر نہ چلو، یعنی چال میں بھی تکبر نہ ہو، گفتار میں بھی تکبر نہ ہو، انداز میں بھی تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، انداز بھی تمہارا ایسا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی آدمی اگر غریب آدمی ملنے کے لیے آگے یا ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم ہاتھ ہی نہیں ملاتے، پرواہ نہیں کرتے، اور کوئی بڑا آدمی آ گیا، دنیا دار آ گیا تو دوڑ کر جاتے ہیں سینے سے لگانے کے لیے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسانیت کی عظمت سکھائی ہے ہمیں اسلام نے، انسانیت کی عظمت اور انسانیت کا مقام اسلام نے سکھایا، اور یہی اسلام کی تعلیمات، اور اس کو یہیں پہ سمجھیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تصعر خدک للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے تمہارے چہرے پر بل نہیں آنے چاہیے، گال نہیں پھولنے چاہیے، نہیں، للناس فرمایا، وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، انسانیت کے ناطے ہر ایک کے ساتھ عاجزی اور تواضع سے پیش آنا ہے، ہر ایک کے سامنے انکساری کو اختیار کرنا ہے، بڑائی اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، غرور اور فخر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، ایک دن اسے خیال آیا، بیٹھا ہوا تھا کہ آخر ایک دن مرنا ہے،
رب تعالیٰ کے حضور میری پیشی ہونی ہے، کیا جواب دوں گا؟ میرا یہی اعمال نامہ، میری یہی کرتوت اگر وہاں پر کھل گئے سب کے سامنے تو میرا کیا بنے گا؟ کتنی رسوائی ہوگی میری، کتنی میری شرمندگی ہوگی، کتنی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ کیوں نہ میں اپنے رب کو منا لوں اور ذلت والی زندگی کو چھوڑ کر عزت والی زندگی کو اختیار کر لوں۔ یہی سوچا تو اب توبہ کرنی ہے اور پھر استقامت کے ساتھ آگے بھی چلنا ہے۔ تو سوچا کہ اس کے لیے ضرورت ہے کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاؤں اور ان کی مجلس میں، ان کی خدمت میں رہوں، کیونکہ ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے اپنا، تاکہ ان کا مجھ پہ رنگ چڑھے گا کچھ۔ معلومات کرتے رہے، پتہ چلا ایک اللہ کے بہت نیک بندے، بہت ہی اللہ والے تھے، عابد زاہد، شہر سے باہر ایک پہاڑ کے دامن میں رہتے تھے، چھوٹی سی بستی میں۔ تو انہوں نے جوان نے ارادہ کر لیا، وہاں پہنچ گیا، حضرت کی خدمت میں پہنچا، قدموں میں بیٹھ گیا، حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ بھائی کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے ساری اپنی داستان سنا دی، میں نے ایسے ایسے جرائم کیے، میں نے ایسے ایسے گناہ کیے، ساری زندگی میری گناہوں میں گزری ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے، اب میں توبہ کر چکا ہوں، مزید آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرنا چاہتا ہوں، اب زندگی میں نیکی اور تقوی والی گزارنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مجلس میں، آپ کی خدمت میں کچھ عرصہ رہوں تاکہ میری اصلاح ہو جائے اور میں سیدھے راستے پر چل پڑوں، مجھے استقامت بھی نصیب ہو جائے۔ اس اللہ والے نے جب سنا تو اس نے، نیکی تو اس کے اندر تھی، تقوی بھی اس کے اندر تھا، عبادت بھی تھی، زہد بھی تھا، قناعت بھی تھی، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، وہ عاجزی۔ اس نے فوراً کہا کہ دور ہو جاؤ مجھ سے، چلے جاؤ یہاں سے، اپنے گناہوں کی نحوست یہاں پھیلانے آ گئے میرے پاس ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نوجوان کا دل ٹوٹا، اٹھ پڑا، روانہ ہوا واپس، اب جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، میرے پروردگار میں اتنا گندا ہوں، اتنا برا ہو گیا کہ آپ کے نیک بندے اپنی مجلس میں مجھے بیٹھنے تک نہیں دیتے، لیکن اے میرے رب میں پھر بھی پر امید ہوں، کیونکہ آپ رحیم ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ مجھ پر ضرور رحم فرمائیں گے۔ دل ہی دل میں رب کو یاد کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں جگہ چلے جائیں، پہاڑ کے دامن میں لوگوں کی نظروں میں بہت نیک بندہ ہے، وہاں بیٹھا ہوا ملے گا، اور اسے جا کر پیغام دے دیں کہ جتنی عبادتیں کر چکے ہو ساری تمہاری ضائع چلی گئی، سب پر تم نے پانی پھیر دیا، تکبر کا بول بول کر، بڑائی کا جملہ زبان پر لا کر تم نے سارے اعمال کو برباد کر دیا، اور فلاں بستی میں جو نوجوان ہے اس کے پاس بھی پیغام پہنچا دیا جائے کہ پروردگار عالم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کتنا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ظاہری شکلوں کو نہ دیکھا کریں، ظاہری صورت کو نہ دیکھا کریں، اندر کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ تھا، ہم جا رہے تھے، لاہور میں کہیں جانا تھا، تو ایک پل کے قریب سے ہم گزرے، تو پل کے نیچے جگہ چونکہ خالی ہوتی ہے نیچے، تو دیکھا ہم نے کہ پل کے نیچے ایک فقیر لیٹا ہوا تھا اور اس پر مکھیاں بنبھنا رہی تھی، وہ بار بار مکھیوں کو ہٹا رہا تھا، میلے کچیلے کپڑے، اس لباس میں اور اس صورت میں تھا کہ شاید کوئی اس کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا اور نہیں کوئی اسے اپنے برتن میں پانی پلائے گا، اس حال میں تھا وہ۔ فرمایا حضرت لاہوری بھی تھے، ہم بھی تھے ساتھ، چل رہے تھے، اچانک ہماری نظر پڑی تو حضرت شیخ لاہوری کی نظر بھی پڑ گئی۔ حضرت تو صاحب کشف تھے، جو ہی نظر پڑی تو مسکرا دیے اور مسکراتے ہوئے چل دیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضرت آپ اس کو دیکھ کر مسکرائے کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ لوگوں کی نظر میں یہ کیسے ہوگا،
کوئی اس کو اپنے برتن میں پانی نہیں پلائے گا، کوئی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلائے گا، کوئی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دے گا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے جسم کا ایک ایک بال اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ہر بال کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو کون جانتا ہے کہ اس کا تعلق رب کے ساتھ کتنا ہے؟ وہ انہی حضرت لاہوری کا ایک اور مجھے یاد آ گیا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جانا تھا تو روڈ پہ آ گئے، اب تانگے کے انتظار میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں گجرا پہنے ہوئے تھے، یہ پھولوں کا ہوتا ہے نا بنا ہوا، خوشبو آ رہی تھی گجرے سے، گجرا پہنا ہوا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مجذوب کھڑا تھا، یہ مجذوب بھی بڑی عجیب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے جو پاگل نظر آتا ہے اس کو مجذوب سمجھتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، کچھ پاگل ہوتی ہیں، کچھ بطور سزا کے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عقل ان سے چھین لیتی ہیں، مجذوب الگ چیز ہے۔ تو مجذوب کھڑا ہوا تھا، اس نے حضرت لاہوری کی طرف ایسے دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگا، اب رخ دوسری طرف ہے، اس طرف دیکھتا نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو احمد علی، لوگوں کو آہستہ آہستہ بول رہا ہے، وہ حضرت اپنے خیال میں کھڑے ہیں، احمد علی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گے، نہ دو دھوکہ، لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ ایک شخص سن رہا تھا، ساتھ کھڑا تھا، اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، حضرت اتنی بڑی شخصیت ہے، وہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو تانگا آیا، حضرت چلے گئے، وہ جو شخص کھڑا تھا نا اس نے مجذوب کو ہاتھ سے پکڑا، ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا چھوڑ دو مجھے، اس نے کہا نہیں بتاؤ گے، بتانا پڑے گا۔ احمد علی کو کیا کہہ رہے تم، وہ تو بڑے شیخ ہیں، بڑا مقام ہے، شیخ التفسیر ہیں، بتاؤ مجھے۔ تو جب مجذوب نے دیکھا نا کہ یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ آج احمد علی کے جسم سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی، تو اس نے اپنا گجرا پہنا ہوا تھا، اس پر تھوڑا سا عطر بھی ڈال دیا تھا تاکہ لوگ سمجھیں کہ خوشبو اس کی ہے، وہ خوشبو کو چھپا رہا تھا، اپنی خوشبو کو، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو دھوکہ نہ دو۔ تو یہ عجیب لوگ ہوتے ہیں، عجیب دنیا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کس کا تعلق کتنا ہے، کون کیا مقام رکھتا ہے اللہ کے ہاں، یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے ہمیں انسانیت کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ تمہارے گال پھولنے نہیں چاہیے، تکبر کا اظہار تمہارے چہرے سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ اب دیکھیں قرآن حکیم میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کفار کو دعوت دے رہے، سردار آئے ہوئے تھے، ان کو اسلام کی تعلیمات سمجھا رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، دعوت دے رہے ہیں اسلام کی۔ ایک نابینا صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوچھتے پوچھتے تھے تو نابینا، وہ بھی وہاں پہنچ گئے، کوئی کام تھا، مسئلہ پوچھنا تھا۔ تو اب جب وہاں پہنچے تو آتے ہی سلام کیا اور فوراً کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میری بات سنیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کا آنا اور گفتگو کے درمیان بولنا اچھا نہیں لگا، اور شاید ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوں، کوئی بیچ میں بول پڑے تو میں بھی کہوں گا ٹھہرو مجھے بات مکمل کرنے دو۔ یہ بات ہر ایک کو بری لگتی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ آنے والا سوچے کہ بھئی بات ہو رہی ہے، پہلے مکمل ہو جائے پھر میں سوال کروں گا، یہ ان کو چاہیے آنے والے کو۔ اگر اس نے صبر نہیں کیا، سوال کر دیا، تو جو بات کر رہا ہے اس کو یقیناً بات بری لگے گی، اور بری لگنی بھی چاہیے کیونکہ اس نے غلط کام کیا۔ تو وہاں بھی ایسا ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، صبر کرو، نہیں، کچھ نہیں فرمایا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار نظر آئے، صرف بات ناگوار لگی اور ناگواری کا اثر چہرے پہ آ گیا۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، محبوب جب وہ نابینا آپ کے پاس آیا تو آپ کی پیشانی پر بل کیوں پڑے؟ یہ تفسیر ذرا دیکھ لیں۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جب آیا آپ کے پاس وہ نابینا تو آپ کے چہرے پر، آپ کی پیشانی پر بل کیوں پڑے؟ یعنی اس انداز سے بھی روکا گیا کہ تمہارے اندر کسی قسم کی کوئی بڑائی نہیں ہونی چاہیے، گفتار میں بھی، رفتار میں بھی، انداز میں بھی، ہر لحاظ سے عاجزی کو اختیار کرنا ہے، انکساری کو اختیار کرنا ہے،
اور عاجزی اور انکساری کیسی پیدا ہو، اس کے لیے ہر انسان کوشش کر سکتا ہے، بہت آسان ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر انسان سوچے کہ میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کس ماحول سے گزر کر آیا ہوں، جہاں میرا وجود بن رہا تھا وہاں میری خوراک اور غذا کیا تھی، کون سی غذا مجھے ملتی رہی۔ اب تو سوچ کر انسان کو گھن آتی ہے۔ لیکن وہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں، ایک نکتہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں انسان کی جو غذا ہے نا وہ ناپاک ہے، خون ملتا ہے، گندا خون ہوتا ہے، وہ انسان کی غذا ہے ماں کے پیٹ میں، اسی سے انسان کا وجود پلتا بڑھتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ پھر دنیا میں آ کر تو بڑی بڑی نعمتیں مل جاتی ہیں، دسترخوان سج جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ غذا ہے اور کچھ نہیں۔ تو فرماتے ہیں جب وہ غذا ماں کے پیٹ میں ملتی ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ کے اندر ایک پائپ لائن بچھا دی ہے، ناف کے ساتھ کنیکشن ہے اس کا، اور وہ غذا اس راستے سے ملتی ہے اور پورے جسم میں جاتی ہے، جسم بڑھتا رہتا ہے، اندر تقویت اور قوت حاصل کرتا ہے، اعضاء بنتے ہیں، اعضاء میں کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، دل دھڑکتا ہے، پھیپھڑے حرکت کرتے ہیں، تو وہ غذا ملتی ہے ناف کے ذریعے سے۔ تو اب اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے، غذا کے لیے تو منہ بنایا، ساری زندگی انسان منہ کے ذریعے کھاتا ہے، پیتا ہے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ راستہ فوراً بند ہو جاتا ہے، کاٹ دی جاتی ہے وہ لائن۔ اب منہ کے ذریعے دودھ دیا جا رہا ہے، پانی دیا جا رہا ہے، جو بھی دیا جا رہا ہے، اور پھر آخر وقت تک منہ کے ذریعے سے انسان کھاتا پیتا رہتا ہے۔ تو کھانے پینے کے لیے اللہ نے منہ بنایا، لیکن ماں کے پیٹ میں منہ کے ذریعے سے غذا نہیں دی گئی۔ آخر کیوں؟ تو فرماتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غذا ماں کے پیٹ میں جو ملتی تھی بچے کو وہ ناپاک غذا تھی، خون تھا، گندا خون تھا، ناپاک تھا۔ وہ ناپاک غذا تھی جو بچے کو مل رہی تھی، اور انسان کے منہ اور زبان کو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ وہ زبان جو میں نے اپنی یاد اور اپنے ذکر کے لیے بنائی ہے اس کو اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں گندے خون سے آلودہ نہیں ہونے دیا، تو ہم نے دنیا میں آ کر خود اپنے ہاتھوں سے زبان کو آلودہ کر دیا، گناہوں کے ذریعے سے، غذاؤں کے ذریعے سے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر، جائز و ناجائز کو چھوڑ کر، پرواہ نہ کرتے ہوئے ہم نے اپنی زبانوں کو خود ہی گندا کر دیا۔ تو بہر طور انسان سوچے کہ میں تکبر کروں گا، بڑائی اختیار کروں، کس بات پر؟ میں کیا تھا، میری غذا کیا تھی، جب میں آیا تو میرے اندر کتنی طاقت تھی، اور آج بھی میری حیثیت کیا ہے اس کائنات میں، اس کائنات میں میں کس قابل ہوں، ایک ذرے کے برابر بھی میری حیثیت نہیں ہے، میرے اندر کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری حیثیت تو یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا مچھر بھی کاٹ لے، ملیریا بخار ہو جاتا ہے، میں اس کا علاج بھی نہیں کر سکتا، مچھر سے اپنا دفاع تک نہیں کر سکتا۔ پانی کا گلاس پیا، اندر جا کر پانی رک گیا، خارج نہیں ہو رہا، تو میں اس پانی کو خارج نہیں کر سکتا اپنے وجود سے، میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، میں کس بات پہ تکبر کروں؟ تو انسان جب یہ سوچتا ہے تو خود بخود اس کی زبان پہ آتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، بڑائی والی، عظمتوں والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہم سارے کے سارے اسی ذات کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، اور وہ ذات غنی ہے، وہ ذات صمد ہے، اور ہم ہر وقت منگتے اور سوالی ہیں اس کے در کے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنا، اور نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے فرماتے ہیں نا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، 4 اجزاء، ہوا، آگ، پانی، مٹی، عناصر اربع، اور اس میں سے غالب حصہ مٹی کا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ مٹی جب یہ پڑی رہے تو بڑی قیمتی ہے، اس کی قیمت لگتی ہے، بکتی ہے، نیچے پڑی ہے، اور جب یہ اڑنے لگے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آندھیاں آتی ہیں نا، آندھی جب آتی ہے تو مٹی اڑ رہی ہوتی ہے نا، آنکھوں میں پڑتی ہے، منہ پہ پڑتی ہے، اپنا منہ چھپاتے ہیں، چہرہ چھپاتے ہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی، لیکن جب تک وہ نیچے پڑی ہے قیمتی ہے، بکتی ہے، قیمتاً آپ کو خریدنی پڑے گی۔ تو انسان مٹی سے بنا ہے، جب تک یہ عاجزی اختیار کرے گا اس کی بڑی قیمت ہوگی، اور جب یہ اڑنے لگے گا پھر کچھ نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی، کسی نے پوچھا تھا کہ کون سے اعمال تیار کیے ہیں آگے؟ فرمانے لگے 4 باتیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور کچھ نہیں ہے۔
فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ فرمایا پہلی بات عرض کروں گا، میرے پروردگار میں وہ چیزیں لے کر آیا ہوں جو آپ کے خزانے میں نہیں ہے، میں وہ چیزیں لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ کیا لے کر آئے ہو؟ فرماتے میں عرض کروں گا اللہ عاجزی لے کر آیا ہوں، آپ عاجزی سے پاک ہیں، آپ تو صمد ذات ہیں، میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ اللہ میں بے کسی لے کر آیا ہوں، آپ بے کس نہیں ہیں، آپ ساری قوتوں کے مالک و مختار ہیں۔ اے میرے پروردگار میں گناہ لے کر آیا ہوں، اللہ آپ کے ہاں گناہ نہیں ہے، میں گناہگار بن کے آیا ہوں۔ اور چوتھی چیز، اللہ میں پر امید ہو کر آیا ہوں، بخشش کی امید لے کر آیا ہوں، رحمت کی امید لے کر آیا ہوں، جنت کی امید لے کر آیا ہوں۔ اللہ آپ ایسی ذات ہیں جس کو کسی سے کوئی امید کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی صمد ہیں، ساری چیزوں کے خود ہی مختار ہیں اور مالک ہیں، میں پر امید ہو کر آیا ہوں۔ تو کیسے کیسے وہ لوگ آخرت کے لیے تیاری کیا کرتے تھے، کس طرح سوچا کرتے تھے، ان کی سوچیں بھی آخرت کے لیے ہوا کرتی تھی، ہماری سوچیں بھی دنیا کے لیے، ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر لمحہ ہر لحظہ ہر بات دنیا سے شروع ہوتی ہے، دنیا پہ مکمل ہوتی ہے، اور ان کی ہر بات آخرت پہ، وہ ہر بات میں سوچا کرتے تھے کہ اس بات میں، اس عمل میں، اس کام میں میری آخرت کا کتنا فائدہ ہوگا، کہیں وہاں نقصان تو نہیں اٹھانا پڑے گا، چھوڑ دو اس کام کو جس میں آخرت کا نقصان ہو، چھوڑ دو اس کام کو جس کے بدلے میں آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ ان کی نظر آخرت پہ ہوا کرتی تھی، ہر معاملے میں نظر وہاں ہوتی تھی، اور ہماری نظر ہر وقت دنیا پہ ہوتی ہے ہر معاملے میں۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کمزور پیدا فرمایا ہے، خلق الانسان ضعیفا، جب ضعیف اور کمزور ہے انسان تو اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور یہ عاجزی ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ وہ چیز لے کر آؤ جو میرے خزانے میں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، ہم کلام ہوا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ویسے تو انبیاء علیہ السلام سارے ہم کلام ہوتے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اب موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ خدا سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ چیز لے کر آؤ جو میرے خزانے میں نہیں۔ اب سوچ رہے ہیں اللہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے خزانے میں نہیں؟ ہر چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے خزانے میں عاجزی نہیں ہے، میرے ہاں تکبر ہے، عاجزی نہیں ہے، میرے ہاں بڑائی ہے، عظمت ہے، عاجزی تم لے کر آؤ اور تمہاری اسی عاجزی کو قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی اور انکساری والی صفت نصیب فرمائیں، تکبر بڑائی فخر سے غرور سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔